آج میں آپ کے سامنے جواہر طب نبوی کے سلسلے میں ایک مختصر سا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس نسخے کے صرف دو اجزاء ہیں۔ نمبر ایک، موچ رس، یہ ایک درخت ہوتا ہے سمبل، اس کی یہ بوند ہے۔ شروع میں جب یہ اس سے نکلتی ہے، اس سے ٹپکتی ہے، تو یہ سفید رنگ میں ہوتی ہے۔ بعد میں یہ اس طرح سرخ ہو کر جم جاتی ہے، اس طرح جم کر سرخ ہو جاتی ہے، اور یہ اس طرح کھوکھلے ٹکڑوں میں ہوتی ہے۔ کھوکھلے ٹکڑے یعنی ہلکی سی آپ اس کو چوٹ ماریں گے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اس کے اندر اہم بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو نظر نہیں بھی آ رہا تو اپنے پریشان نہیں ہونا، بات کو دھیان سے سننا ہے۔ یہ بات میں اس کی ویڈیو کے اختتام پہ اس کی تصویر لگا دی جائے گی۔ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ پنساریوں کے پاس یہ بہت پرانی پڑی ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہ اپنا رنگ یوں سیاہ کر لیتی ہے۔ میں اس بات میں نہیں جاتا کہ یہ قابل استعمال رہتی ہے یا نہیں، البتہ آپ سے اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمارے اس نسخے میں اس طرح کی کالی کو استعمال نہیں کرنا، وگرنہ جس فائدے کے لیے، جس مقصد کے لیے یہ نسخہ بتانا چاہ رہا ہوں اس میں کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں میں کس طرح میں چن کر لے کے آیا ہوں، اسی طرح آپ نے اس کے اسی رنگت میں یعنی سرخ رنگ میں لینی ہے۔ یہ سیاہی میل رنگ ضرور ہوتا ہے مگر سیاہ نہیں لینی، اور یہ خشک بھی ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس کی سردی کے اوپر خشکی غالب ہوتی ہے، یعنی سردی اگر دوسرے درجے میں ہے تو خشکی تیسرے درجے میں ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے استعمال کو دودھ کے بغیر نہیں کرنا، پانی کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کرنا، دودھ ہی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس کا ذائقہ کسیلا ہوتا ہے اور لیسدار بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی چونکہ ویسے بھی یہ لیسدار ہوتی ہے گوند جو ہوئی، تو اس لیے اس کے ذائقہ سے پریشان نہیں ہونا۔ اس کے اندر ہم اس کے ذائقہ کو درست کرنے کے لیے دوسری چیز ہم نے اپنے پاس جو رکھی ہوئی ہے وہ کوزہ مصری رکھی ہے۔ وہ اس لیے رکھی ہے کوزہ مصری، یہ ہر دکان سے آسانی سے مل جاتی ہے۔ تو بس اس نسخے میں دو ہی چیزیں ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں جریان کا مرض ہے، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، بڑی بڑی رقم دینی پڑتی ہے، ڈاکٹروں کو اس مرض کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا بیماری ہوتی ہے، کیسے لگتی ہے، وہ دوائیاں دے کر اور آدمی کو گرمی خشکی کا مریض بنا دیتے ہیں۔ وہ عورتیں جو کہتے ہیں ہمیں لکوریا ختم نہیں ہوتا، یہ وہ مادہ ہوتا ہے جس کے مسلسل اخراج سے بچیاں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتی ہیں، ہڈیوں کی مٹھی بن جاتی ہے جو پنجابی میں کہتے ہیں، اور جو مرد ہوتے ہیں ان کو جریان کی شکل میں یہ بیماری لگتی ہے تو وہ بھی انتہائی کمزور، دل کمزور، قیمتی مادہ جو ہوتا ہے مادہ منویہ وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو کو احتلام کا مرض ہے، احتلام بھی ختم نہیں ہوتا، روز احتلام، یہ شیطان کی اثرات بھی ہوتے ہیں، اس کی تدبیریں بھی انشاءاللہ ہم الگ سے بیان کریں گے، مگر یہ حکمت کی روح سے جو بیان کر رہا ہوں اس کے لیے یہ انتہائی مفید چیز ہے۔
وہ عورتیں جن کو خون بڑی کثرت سے آتا ہے، خون ہی نہیں رکتا، اور جب آتا ہے تو انتہائی سرخ آتا ہے، ان کے لیے بھی یہ انتہائی مفید چیز ہے۔ یہ تو امراض ہو گئے مردانہ اور زنانہ۔ اس کے علاوہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اولاد نہیں ہوتی، رحم کے اندر کمزوری ہوتی ہے یا رحم میں رطوبتیں کثرت سے ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک نعمت غیر مترتبہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انتہائی قیمتی تحفہ ہے۔ وہ یہ نہ دیکھیں کہ یہ ایک سستی ہلکی چیز ہے، یہ تقریباً 80 روپے چٹاک ہوگی، بہت زیادہ ہوتی ہے چٹاک، 50 گرام۔ تو یہ نہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنے کمزور بندوں کے لیے بھی بڑی بڑی قیمتی چیزیں رکھی ہیں تاکہ وہ بھی محروم نہ ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دانت ہلتے رہتے ہیں، یہ دانتوں کو اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیتی ہے، انتہائی قیمتی چیز۔ دانتوں سے خون آتا ہے، خون آنا بند ہو جاتا ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، منہ دانتوں کے اندر ریشہ پڑ چکا ہے، یہ ریشے کو چوس کر نکال دیتی ہے اور دوبارہ وہاں سوزش نہیں ہونے دیتی، دانتوں کو لوہے کی طرح مضبوط کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اس کی پہچان جیسے میں نے بتلائی ہے، یہ سمبل کا گوند ہے، سمبل کی جو جڑ ہوتی ہے وہ مولی کی طرح ہوتی ہے، جب نکالتے ہیں نرم ہوتی ہے، اس کو کاٹ کاٹ کر اس کو خشک کرتے ہیں، اس کو موسلی سمبل کہتے ہیں۔ تو یہ اسی سمبل درخت کا یہ گوند ہے۔ تو یہ آپ نے اسی طرح اچھا صاف ستھرا گوند لینا ہے، اس کو حکمت کی زبان میں موچ رس کہتے ہیں۔ آپ نے لے کر یہ آپ نے لینا ہے 100 گرام، 100 گرام، اور اس کے بعد آپ نے کوزہ مصری لینی ہے۔ کوزہ مصری جو ہے وہ بھی آپ 100 گرام لے لیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر کم ڈالتے ہیں تو اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، 100 گرام ڈال لیں۔ لیکن ہم تو 100 گرام ہی ڈالتے ہیں، بعض لوگ اس کو 150 گرام بھی ڈالتے ہیں، مگر 100 گرام بہت کافی ہے۔ اس کو علیحدہ آپ نے پیسنا ہے، اس کو علیحدہ پیسنا ہے، اس کے ذرات کو اچھی طرح آپ نے توڑ لینا ہے۔ آپ نے بعض لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ اس کو بوڑ کے دودھ سے اس کو خشک کریں، اس کو تر کریں، پھر خشک کریں، پھر تر کریں، پھر خشک کریں، 7 دفعہ ایسے کریں، پھر آپ اس کو استعمال کریں۔ آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طریقے سے میں بتلا رہا ہوں انشاءاللہ اس طریقے میں ہر چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو پیس کر اپنے پاس محفوظ رکھ لیں، کسی ایسے برتن میں جو شیشے کا ہو اور ایئر ٹائٹ ہو، اس کے اندر محفوظ کر لیں۔ دودھ کے ساتھ لینا ہے، دودھ نیم گرم ہونا چاہیے، ٹھنڈے دودھ کے ساتھ نہیں لینا، نیم گرم دودھ کے ساتھ، اور دودھ بھی وہ نہ ہو جس کی ملائی لوگ اتار لیتے ہیں، ملائی نہیں اتارتا، وہ ساتھ ہو اور اس دودھ کی کریم بھی نہ نکلی ہوئی ہو۔ یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کو ایسا دودھ نہیں ملتا تو آپ ہمارے اس نسخے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جو میں نے فوائد بتلائے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، نہ اس کی کریم نکلی ہوئی ہو، نہ اس کے اوپر سے ملائی بعض لوگ اتار لیتے ہیں گھر میں، تو وہ بھی کام اس کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ 1 گلاس دودھ، سادہ لفظوں میں میں اس کو کہتا ہوں ½ کلو دودھ، اس کے ساتھ آپ نے 1 چمچ چھوٹا ٹی سپون آپ نے صبح لے لینا ہے، 1 ہی چمچ آپ نے رات کو لے لینا ہے۔ 1 ہفتہ استعمال کے بعد آپ اس کو دن میں 1 وقت لے سکتے ہیں۔ وہ کون سا وقت ہے؟ وہ عصر کے بعد کا وقت ہے، اس وقت آپ اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 1 مہینے کے اندر آپ کا یہ مسئلہ اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا۔ اور اولا تو جیسا میں نے بتلایا کہ آپ نے 1 ہفتہ صبح اور شام اس کو استعمال کرنا ہے، اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے تجربات میں بات آئی ہے وہ یہی ہے، اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اگر
آپ کے پیٹ میں گیس پیدا ہوتا ہے اس کے استعمال سے، یا آپ بد ہضمی کی شکایت کرتے ہیں، تو اس صورت میں آپ گھروں کے اندر ادرک عام مل جاتی ہے، ادرک کو لیں، سونف لیں، پودینہ، ان تین چیزوں کا کعوہ بنائیں، دن میں ایک دفعہ ہلکا سا نمک ڈال کے اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ یہ جو گیس بد ہضمی کی شکایت ہوگی وہ بھی نہیں ہوگی۔ یہ بعض لوگوں کو ہوتی ہے، ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں ان جڑی بوٹیوں کی جو خصوصیات ہیں، ان کے جو فوائد ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔